اپنے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کے باوجود لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شہریت ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاسپورٹ ایک سفری دستاویز ہے جس کے ختم ہونے سے کسی ملک کی شہریت ختم نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح پاسپورٹ ختم ہونے کے بعد نواز شریف کی پاکستان حوالگی کا بھی کوئی امکان نہیں، کیونکہ برطانوی حکومت اس حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر چکی ہے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاکستانی پاسپورٹ کی میعاد 15 فروری 2021 کو ختم ہو گئی ہے، جبکہ حکومت پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کی وجہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو مختلف عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں، اس لیے ان کے پاسپورٹ کی میعاد میں تجدید نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء متعدد اعلانات کے باوجود نواز شریف کو اب تک وطن واپس لانے میں ناکام رہے ہیں، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کے باوجود بھی نواز شریف کو وطن واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ نواز شریف نے جب برطانیہ کا سفر اختیار کیا تھا تو ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا۔ انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ اس وقت جاری کیا گیا تھا جب وہ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ بعد ازاں شیخ رشید احمد نے وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ حکومت سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کرے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں تجدید کا عمل وزارت داخلہ کے ماتحت ادارے ہی کرتے ہیں، جس کا وزیر میں ہوں۔ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور وہ کینسل تصور کیا جائے گا 16 فروری سے۔ میں بطور وزیر داخلہ، جنرل مشرف کافی بیمار ہے میری اطلاع کے مطابق، اور نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو ختم ہو رہے ہیں، اور میرے پاس جو اختیار ہے میں وہی استعمال کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے قانونی ماہر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد اس کی تجدید کے لیے سابق وزیر اعظم برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو درخواست نہیں دے سکتے، اور نہ ہی برطانیہ کی کوئی عدالت اس پاسپورٹ کی تجدید کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کو کسی قسم کا کوئی حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف خود وطن واپس آنا چاہیں تو وہ برطانوی ہائی کمیشن کو درخواست دے سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستانی ہائی کمیشن انہیں ایک عارضی سفری دستاویز تیار کر کے دے گا، جس پر وہ صرف پاکستان کا ہی سفر کر سکیں گے۔ فوجداری مقدمات کی ماہر وکیل زینب جنجوا کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کے پاس کسی بھی شخص کے پاسپورٹ کی تجدید کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن اس کی شہریت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرنے کے بعد بذات خود پاکستان کی شہریت ترک کرنے کی درخواست دائر نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ رکھنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور کوئی عدالت بھی شہری کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ زینب جنجوا کا کہنا تھا کہ کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ کسی شخص کا شناختی کارڈ وقتی طور پر بلاک کر دیا گیا ہو لیکن شہریت منسوخ کرنے کی مثال نہیں ملتی۔ اس حوالے سے ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ ہونے کے باعث کیا برطانیہ ان کو ملک بدر کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ برطانوی قوانین کے مطابق اگر کسی شخص کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو جائے تو اس کا اسٹیٹس کو برقرار رہے گا اور اس کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہے کہ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے سابق وزیر اعظم برطانیہ سے کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ 10 سال قبل برطانیہ میں انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس کی تعداد 4.5 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ برطانوی حکام کو خدشہ ہے کہ اب تک یہ تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ برطانوی حکومت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ برطانیہ میں مقیم تمام افراد یہ ویکسین ضرور لگوائیں، چاہے ان کے پاس قانونی دستاویزات موجود ہیں یا نہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات ہوئے تھے اور ان مذاکرات کی روشنی میں ایک مجوزہ مسودہ بھی تیار کر لیا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ اپنے حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ پاکستانی حکام نے مختلف عدالتوں کی طرف سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا تھا، تاہم انٹرپول کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا گیا۔ ایف آئی اے کے ایک اہلکار کے مطابق انٹرپول کے حکام نے حکومت سے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف پاکستان میں چلنے والے مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے برطانوی حکومت کو بھی خطوط لکھے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ برطانیہ کے دورے کے دوران وہ اپنے برطانوی ہم منصب سے ملاقات کر کے نواز شریف کو وطن واپس لانے کی بات کریں گے، تاہم ابھی تک برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے عمران خان کو دورہ برطانیہ کی دعوت نہیں ملی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت نے نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس کی تجدید نہیں کریں گے، اور یہ موقف در حقیقت سابق وزیر اعظم کو فائدہ پہنچانے کے مترادف تھا۔
ان کے خیال میں بہتر ہوتا کہ اس پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو جاتی اور نواز شریف کی طرف سے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے کوئی درخواست نہ دی جاتی، تو پھر حکومت کی طرف سے یہ بیان آتا کہ سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کی میعاد کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستانی حکام کی جانب سے اپنا پاسپورٹ بلاک کرنے کے بعد برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ چلے گئے تھے اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ حکومت پاکستان نے ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا ہے، اس لیے وہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اسحاق ڈار کو بھی پاکستان کی احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اسحاق ڈار کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول اور برطانوی حکام کو درخواستیں دی تھیں، تاہم وہاں سے حکومت پاکستان کو کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ برطانوی حکومت اور انٹرپول نے حکومت پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے خلاف سیاسی انتقام کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کے ترجمان اور وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو حکومت پاکستان کے حوالے کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے شدت پسندی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا بہت ساتھ دیا ہے اور اب بھی پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دنیا کو شدت پسندی سے محفوظ رکھنے کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار نبھا رہا ہے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اگر برطانیہ میں وائٹ کالر جرائم میں ملوث عناصر پناہ لیں گے تو دنیا میں برطانیہ کا تشخص خراب ہوگا۔ حکومت میں شامل اہم شخصیات بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپس نہیں لایا جا سکتا، اور اگر ان کی وطن واپسی کے لیے برطانوی عدالت سے رابطہ بھی کیا گیا تو اس میں بھی اس قدر وقت لگ جائے گا کہ شاید اس وقت تک پاکستان میں تحریک انصاف اقتدار میں نہ ہو۔ موجودہ حکومت میں شامل ایک شخصیت کا کہنا ہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں جب نواز شریف سعودی عرب سے برطانیہ چلے گئے تھے تو انہیں برطانیہ سے واپس بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے جب ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ نواز شریف کو وطن واپس لا سکتے ہیں تو ان کا جواب تھا کہ نواز شریف کو پاکستان صرف اللہ ہی واپس لا سکتا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے۔ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ، اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے۔ اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا اس کو۔ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے موقف میں اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ موقف یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹرز نواز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت نہیں دیتے اس وقت تک وہ ملک واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہیں، اور انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ جب تک نواز شریف کا لندن میں علاج جاری ہے اس وقت تک انہیں پاکستان واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینیٹر جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد میں تجدید نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت نواز شریف کو ذاتی اناط کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرپول کی طرف سے حکومت کے ساتھ عدم تعاون اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔